یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا ہے، لیکن اسی آیت کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آقا کریم اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں۔ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ آقائے دو عالم رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین میری امت کی خیر فرما، میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ مجھے عطا فرما دے، میری امت کی شفاعت کا حق مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت محبوب کریم کے گریہ پر حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو انہیں کس چیز نے رلایا ہے۔ حالانکہ رب جانتا ہے محبوب کس لیے رو رہے ہیں، لیکن رب جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کے وقار کا پتہ چلتا ہے، ان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں، جبریل میرے امتی گنہگار ہیں، میرے امتی سیاہ کار ہیں، میرے امتی خطا کار ہیں، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں اپنے آپ پر، بڑے گناہ کیے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غیبت کیا ہے، انہوں نے چغلی کی ہے، انہوں نے دوسرے کا مال کھایا ہے، انہوں نے گالی گلوچ کیا ہے، انہوں نے فحش گوئی کیا ہے، انہوں نے بدگوئی کیا ہے، انہوں نے فحش بینی کیا ہے۔ اے جبریل تو جانتا ہے میرے امتی گنہگار ہیں، میرے امتی خطا کار ہیں، اگر میرا امتی جہنم میں جائے گا تو بتاؤ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے اس کا دکھ نہیں ہوگا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے، مجھے ماننے والا جہنم میں چلا جائے؟ اپنے امت کے اس دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اے جبریل میں اپنے رب سے عرض کرتا ہوں، میرا رب میری امت کے گنہگاروں کو بخش دے، خطا کاروں کو بخش دے، سیاہ کاروں کو بخش دے، میری امت کے گناہ کرنے والوں کی شفاعت کا مجھے حق عطا فرما دے۔ اے جبرائیل میرا رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آقا کریم کی بارگاہ سے رخصت ہو کر جبریل امین بارگاہ رب العزت میں پہنچتے ہیں اور محبوب دو عالم کا جواب عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اب میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، اے میرے محبوب آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے، دکھی نہیں کریں گے، آپ کی امت کو ہم بخش دیں گے، آپ کی امت کی شفاعت کا حق آپ کو ادا کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب دو عالم عرض کرتے ہیں، پروردگار تب تو جب تک میں ایک کلمہ پڑھنے والوں کو نہ بخشوا لوں راضی نہیں ہوں گا۔ تو میری رضا چاہتا ہے اور میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں رہے گا،
ایک بھی کلمہ پڑھنے والا عذاب میں رہے گا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا بخشا نہ جائے گا، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ ذرا آقا کریم کی محبت کو ملاحظہ فرمائیے، ان کی شفقت کو ملاحظہ فرمائیے کہ میرے آقا اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا صلہ کیا ہونا چاہیے، ان کی محبت کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان کی اب بھی نافرمانی کریں گے؟ کیا ہم آج بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور اپنی زندگی گزاریں گے؟ ذرا غور کیجئے، ایک حیوان بھی احسان کرنے والے کا احسان نہیں بھلاتا، پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اپنے محبوب کے اس احسان کو کیسے بھلا دیتے ہیں؟ جس زبان سے محبوب کا نام لیتے ہیں اس زبان سے گالی کیسے نکالتے ہیں؟ اس زبان پر فلمی گانے کیسے آتے ہیں؟ اس زبان پر فحش گوئی کیسے آتے ہیں؟ جن آنکھوں سے ہم قرآن پڑھتے ہیں ان آنکھوں سے بے حیائی کیسے کرتے ہیں؟ ان آنکھوں سے بے پردگی کیسے کرتے ہیں؟ جس وجود سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی وجود کو گناہوں میں کیسے لگا دیتے ہیں؟ کیا ان کے احسان کا یہی حق ہے؟ کیا ان کا بدلہ یہی ہے